بیویاں اللہ کی رحمت ہے، اللہ انہیں بسائے کھلائے ہنسائے، ان کی گودوں کو اللہ آباد کرے، لیکن کبھی بیوی کو باپ کے آگے کھڑی نہ کر دینا، ماں کے آگے کھڑی نہ کر دینا، بہنوں کے آگے کھڑی نہ کر دینا۔ عبدالحلال ذمہ داری سے کہہ رہے بیوی کا حق بیوی کو دو، بہن کا حق بہن کو دو، ماں کو ماں کا حق دو، بیوی کی جگہ ماں نہ کھڑی کرو، ماں کی جگہ بیوی نہ کھڑی کرو، باپ کی جگہ بیوی نہیں، باپ کا مقام بیوی کو نہ دو، اس کو اس کی چادر چار دیواری میں رہنے دو، ماں باپ کو گھر کی سرداری میں رہنے دو، پھر نظریں تو اٹھائے گا، روزے والا مصطفیٰ بھی عرش والا خدا بھی تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ تشریف لائے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مائی خدیجہ الکبریٰ کی آنکھیں بند ہو رہی۔ خدیجہ تو نے تو ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے، تو نے تو کہا تھا آخری سانسوں تک سارا ایک دوسرے کا بنیں گے۔ اماں نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا بلاوا آ گیا، اس کے آگے میری چلتی کوئی نہیں۔ حضور کی بھی نگاہیں اٹھی، اللہ کام ادھورا، مشن بھی ادھورا، الہ العالمین یہی تو ساتھ دینے والی ہے۔ باہر گلوں کا، باہر تانوں کا، باہر گستاخیوں گالیوں کا بوجھ لاتا ہوں، مسکرا مسکرا کے بوجھ میرا یہ ہلکا کرتی ہے۔ بوڑھی ہو گئی لیکن جوانوں جیسا کردار ادا کرتی ہے، لباس کردار میں کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، کبھی دسترخوان بچھانے میں بھی کھانے پلانے میں اللہ میں سے راضی ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ حضور کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، آپ نے فرمایا خدیجہ کچھ تیری طلب ہے؟ کہا ہاں میری طلب ہے۔ سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آ گئی، اماں فرماتی میں اتنی بھی اللہ اکبر اتنی بھی گمسم نہ تھی، اتنی بھی بچی نہ تھی کیفیت یہ پہچان نہ سکو، اتنی تو مجھے سمجھ بوجھ تھی اور فطرت ہے۔ آپ گھر میں جا کے میاں بیوی آپس میں بات کرنا تو بچہ بچی اس کی فطرت ہوگی، ویسے باپ سے مانگتی ہے پیار، ماں سے مانگتی ہے، ماں کے ساتھ جڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر ابا کسی بات پر جواب دے تو ماں کے کپڑے کھینچتی ہے۔ اماں فاطمہ اماں خدیجہ کی گال سے گال لگنے لگ گئی اور اماں سے پوچھ رہی، آپ حضور سے پوچھ رہی ہیں اماں کہاں جا رہی ہے، اماں کیوں رو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹی تیری ماں کا آخری وقت آ گیا۔ ماں خدیجہ کی ساری توجہ سیدہ فاطمہ کی طرف، آپ نے فرمایا خدیجہ کچھ کہنا چاہتی ہے؟ ہاں ہاں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اشارے سے کہا کملی والے تیرے سامنے کہتے ہوئے حیا آتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اٹھ کے چلا گیا، اتنے میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مجھے اندر سے رونے کی آواز آئی، میں اندر آیا تو فاطمہ اور خدیجہ دونوں رو رہی ہیں۔ میں نے کہا فاطمہ تیری ماں کو کیا ہوا؟ کہا ابا اماں کچھ کہہ رہی ہے۔ اماں خدیجہ نے کہا بیٹی نہ میری جب تک آنکھیں کھلی رہے اس وقت تک سوال نہ کرنا، جب میری آنکھیں بند ہو جائیں اس وقت سوال کرنا۔ حضور فرماتے ہیں میں فاطمہ خدیجہ کے دونوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بیٹی بول ماں کیا کہتی ہے؟ کہ فاطمہ کی انگلی کا اشارہ یوں اٹھا رضی اللہ عنہا، بھائی خدیجہ نے ہاتھ جھٹک دیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابا اماں کہہ رہی ہے ساری زندگی تیرا اللہ گواہ، میرا اللہ گواہ، آج تک کبھی میں نے حضور سے دنیا کے بارے میں سوال نہیں کیا، کپڑا میں نے پیوند والا پہنا، شاہی لباس پہننے والی، مکے کی ملکہ، اسلام کی تاجرہ، جتنا مال سارے مکے کے سرداروں کے پاس اتنا خدیجہ کے پاس تھا، لیکن وہ حالت بھی دیکھی کہ گلے کا ہار بھی اتار کے دے دیا، وہ حالت دیکھی چمکتا جوڑا اتار کے پیوند والا لباس پہن لیا، بسیریوں پر لیٹنے والی زمین پر آ گئی، گوشت سے روٹی گھی والی کھانے والی سوکھے ٹکڑوں پہ آ گئی، اپنا گھر بار چھوڑ کے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آ گئی۔ محمد اگر تیرے پیٹ پہ پتھر بندھا تو میرے میرے نہ شکری میں نے بھی کوئی نہیں کی، فاقہ تیرے گھر مہمان آیا تو میرے گھر بھی مہمان آیا، 4 بچیوں کو میں نے پالا، 3 جنازے سامنے حضور کی دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر، بیٹوں کے جنازے چلے گئے، اللہ اکبر، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ بول پڑی ابا اماں کہہ رہی ہے کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں بیٹی میری فرمائش میری خواہش اپنے ابا کے آگے رکھ دینا اور کہہ دینا اماں جاتی پیغام دے کے چلی گئی تھی، ابا دے دے تو اس کا احسان ہے، نہ دے تو اس کی مرضی، میں سمجھوں گی میں اس چادر کے قابل کوئی نہیں۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے،
آپ نے فرمایا فاطمہ تیری ماں کیا کہتی ہے؟ کہ ابا اماں کہہ رہی ہے کہ جب میرا دنیا سے انتقال ہو جائے کفن تو مجھے آپ پہناؤ گے نا، مجھے دنیا کا کفن نہیں چاہیے، محمد تیرے کندھے پر لگی ہوئی چادر مجھے چاہیے، اس چادر میں لپیٹ کے مجھے قبر کے حوالے کر دینا۔ پھر نبوت نے اپنے ہاتھوں سے کملی والی چادر کو پکڑا اور اتار کے سیدہ خدیجہ کے سامنے کیا۔ فرمایا خدیجہ یہ سوال مجھ سے کر لیتی کہ اللہ کا ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے کہیں خامد کی نہ شکری نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے بھی میرے عزیزوں پیار کا جواب پیار میں دیا۔ فرمایا خدیجہ تیرے میرے پر احسان اتنے ہیں، تو نے یہ کپڑے کی چادر مانگی، کاش اگر آج تو محمد کے وجود کا ٹکڑا مانگتی تو وہ بھی تیری جھولی میں اتار کے ڈال دیتا۔ ایسی وفاؤں والی زندگی، اللہ اکبر، میاں بیوی کی مثالی زندگی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا حق تیرے پر ہے، خبردار اللہ کی ذات صفات میں کسی کا شریک نہ کرتے رہنا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس ترانے کو صبح شام پڑھنا، 100 بار پڑھنا، 1000 بار پڑھنا، 10 بار پڑھنا، تاکہ جو تیری زبان کا بول ہے تیرے دل کے کنویں میں اتر جائے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت اطاعت، اس کی ناشکری، اس کا شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کی خدمت کرنی، نافرمانی نہیں کرنی۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ قریب کے رشتہ دار، اپنے قریب کے رشتہ دار، خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، پکے قریبی رشتہ دار، وَالْيَتَامَى یتیم مسکین، اللہ اکبر، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، گفتگو میں سائزگی ہونی چاہیے، نرم لہجہ ہونا چاہیے، جی جناب ہونی چاہیے، اوے تو نہ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اللہ فرما رہے اے میرا بندہ، رشتہ داروں میں خونی رشتے ہو یا دور پر آئے کے رشتہ دار ہو، وہ رشتہ دار جن کو تو جانتا ہے، وہ رشتہ دار جو جن کو تو نہیں جانتا، وابن السبیل، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے والے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے والے، ختم نبوت کے لیے لڑنے والے، دفاع صحابہ کا کام کرنے والے، صحابہ کی محبت اور خلافت راشدہ کا نعرہ لگانے والے۔ اگر اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اپنی پھوپھیوں ماسی خالاؤں ماموں پر، اپنے تائے چاچا پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، دور پار کے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر، یتیموں غریبوں مسکین پر، ہر ایک پر تجھے شفقت کی لاٹھی رکھنی پڑے گی، شفقت کا ہاتھ رکھنا پڑے گا، ہر ایک کے ساتھ تجھے اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اللہ قرآن میں کہہ رہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ فرما رہے خسارے والے انسان، اعمال والے انسان وہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے۔ یہ سارے عمل صالح، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، میرے عزیزوں غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ گرمی کا موسم ہے، راہ چلتے مسافر کو تو پیاس لگتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مانگ کے پانی لے لیں گے۔ وہ پرندے جو سارا دن ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں، اپنے پروں کو ہلاتے ہو، کبھی اس منڈیر پر کبھی اس منڈیر پر جاتے ہیں۔ اگر تو گھر میں کھانا کھا رہا ہو، پرندے کی نظر تیرے کھانے پر ہو، تیرے پانی کے پیالے پر ہو، خود پانی کا گھونٹ بعد میں پینا، وہ پیالے میں سے 2 قطرے دیوار کی منڈیر پہ رکھ دینا۔ صبح کا وقت ہو، ناشتہ تیرا بعد میں ہو، کیا تیری انرجی ختم ہو جائے گی؟ کیا تیری انرجی ضائع ہو جائے گی؟ ایک پانی کا پیالہ بھر لے، اپنے کمرے میں سے اٹھا کے ہاتھ لمبا کر کے دیوار پر رکھ دے، تو کھائے یا نہ کھائے پتہ نہیں تیرے کھانے پہ خدا راضی ہو کہ ناراض ہو۔ تیرے گھر کی دیوار کے پاس سے گزرتا اڑتا ہوا ایک پرندہ پانی کے پیالے کو دیکھ کر پانی کے قطرے 2-4 پی کے اپنا کلیجہ ہاتھ ٹھار کر مسکرا کر چلا گیا، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے پروں کو پھلایا۔ جب تک وہ پروں سے پرواز کرتا رہے گا، خدا تیرے دروازے پہ رحمت برساتا رہے گا۔